نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ غاشیہ، اب آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العلی العظیم۔ فرمایا کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے؟ سو آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ ان کافروں کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو حق سے پشت پھیرے اور کفر کرے تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہمارے ہی طرف ان کو لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اب مضمون یہاں پہ بدلا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بنایا گیا ہے؟ کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ موت کے بعد جی اٹھنے کو انکاری تھے، یہود و نصارہ اس چیز کی سے انکاری تھے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب چونکہ اونٹ ریگستانی جانور ہیں، اونٹ وہاں پہ اونٹوں کو یہ پالا پوسا کرتے تھے، ان پہ سفر کیا کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے اپنی اس توحید کا، اپنے اس نشانی کا، اپنی اس قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا۔ اونٹ کو یہاں پہ فرمایا کہ افلا، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کو، الی الابل کیف خلقت۔ تو آپ دیکھیے اس کی جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی خبر دی، اور یہ بتایا کہ اہل قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک مومنین ہیں جو نجات یافتہ ہیں، اور دوسرے کافرین ہیں جو عذاب یافتہ ہیں، اور قیامت کے دن پر اور عذاب اور ثواب پر ایمان لانا اس پر موقوف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا واحد خالق اور مدبر اور حکیم ماننا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کی تخلیق کا اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے تمام حیوانات اس کی تخلیق اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ تمام حیوانات کی جو پیدائش ہے وہ ان کی نشو و نما کا طریقہ واحد ہے، اور ان کی تخلیق کی طرز اور نظم جو ہے وہ بھی واحد ہی ہے، اور یہ دلالت کرتے ہیں کیونکہ تمام حیوانات کی پیدائش اور ان کی نشو و نما کا طریقہ واحد ہے، تخلیق کا طرز کا واحد ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ خالق بھی واحد ہے، اور پھر ان تمام حیوانات اور چوپایوں سے اونٹ کی تخصیص کی جو یعنی کہ وجوہات ملتی ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو حیوانات میں جو منافع اور فوائد رکھے ہیں، ان میں سے کیا ہے کہ انسان بعض جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، بعض جانوروں کا دودھ پیتا ہے، بعض جانوروں میں اپنا سامان لاتا ہے، اور بعض جانوروں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور بعض جانوروں کو صرف ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن و جمال دیکھنے کے لیے رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی ارشاد فرمایا آیت نمبر 71 اور 72 میں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو مخلوق بنائی ہے، ان میں سے ہم نے ان کے فائدے کے لیے جو پائے بھی بنائے ہیں جن کے یہ مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، سو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نحل میں فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ نے تمہارے نفع کے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت منافع ہیں، اور بعض چوپائے تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان چوپاؤں میں تمہارے لیے حسن و جمال ہے، جب تم شام کو چرا کر لاؤ اور جب صبح چرانے لے جاؤ، وہ تمہارا سامان ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت برداشت کیے خود نہیں جا سکتے تھے، بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ باعث زینت ہوں، اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن کو تم نہیں جانتے۔ تو پیاری بہنوں، اب جو آیات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، ان میں جو مویشی کو پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں جو فوائد بیان فرمائے ہیں کہ تم ان پہ سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی اون اور بالوں سے لباس اور ٹوپیاں بناتے ہو، ان کا حسن و جمال کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، وہ تمہارے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور ان میں بعض کا تم دودھ پیتے ہو، یہ تمام فوائد اونٹ کے اندر باقی تمام جانوروں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا ہم اونٹ کی کھال بھی استعمال کرتے ہیں، اونٹ پر وزن بھی لاتے ہیں، اونٹ پر میلوں میل ہم سفر بھی کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ کیونکہ تمام جانوروں میں اکثر میں یہ خصوصیات ایک دم ساری اکٹھی نہیں پائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب اونٹ کی جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان اونٹوں کو، اس کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیونکہ پینے میں جو ہے اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ مفید ہے، اور دودھ بھی پینے کے میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور اونٹنی کا دودھ سب سے زیادہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر جانوروں پر سوار ہو کر قطع مسافت کو دیکھا جائے تو ریگستانی علاقوں میں اونٹ سب سے زیادہ مسافت جو ہے وہ قطع کرتے ہیں۔ اس طرح سے بعض علاقوں میں صرف اونٹ ہی کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بار برداری کے لحاظ سے جو ہوتے ہیں، اونٹ وزن اٹھانے کے لحاظ سے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لحاظ سے دوسرے جو جانور ہیں ان سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور عربوں کے دلوں میں تمام جانوروں سے زیادہ اونٹوں کی وقت اور اہمیت تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کسی انسان کو خطا قتل کرنے کی دیت 100 اونٹ مقرر کی ہے۔ تو اونٹ جو ہیں دوسرے جانوروں کی بنسبت کئی دن کی خوراک کو اپنے اندر ذخیرہ کرتے ہیں، اور بغیر کھائے پیے لمبے عرصے تک سفر کرتے ہیں، اسی لیے ان کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت آسانی سے سدھایا جاتا ہے، بہت اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اس کی نکیل کی رسی کو پکڑ کر ایک بچہ بھی اسے جہاں چاہے وہ لے جاتا ہے۔ اونٹ میں اس قدر حیران کن یعنی کہ صفات ہوتی ہیں جو عقل والے ہیں اس پر وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی تخلیق پر غور کرے اور اس کی حکمتوں سے قیاس کرے کہ اس کی خالق کس قدر زبردست قدرت اور حکمت والا ہے، اور بے ساختہ انسان کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ ما خلق باطلا، اللہ پاک ہے، اس نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کیا گیا ہے، یعنی کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اتنی عظیم چھت بنا دی ہے، یعنی کہ جو پوری روئے زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس میں بے شمار ستاروں کی کندیلیں روشن کر دی ہیں جو صحراؤں، بیابانوں اور سمندروں میں اندھیری رات کے مسافروں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ برسہ برس یہ جو نظام ہے یوں ہی طرز واحد پر قائم ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی توحید پر ایک روشن دلیل نہیں ہے؟ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ الغاشیہ آیت نمبر 19 میں فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے نصب کیے گئے ہیں۔ دیکھ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اونٹ کی طرف توجہ دلائی، آسمان کی طرف توجہ دلائی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی، یعنی کہ پہاڑوں کو کس طریقے سے زمین میں نصب کیا گیا ہے، یہ نہ ادھر ادھر ہلتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے اندر معدنی دولت کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذخائر جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، ان میں سونا، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، اور انسانی ضروریات کا سامان ہے۔ پھر سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی توحید پر دلائل کا ذکر کرتے ہوئے اونٹ، آسمان، پہاڑوں اور زمین کا ذکر فرمایا، اور چاروں کے ذکر میں کوئی مناسب
یعنی کہ مناسبت جو تھی وہ دیکھیے ضروری، زمین دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں اور ریگستانی اونٹ جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو دیکھ لیں، اب ان میں کوئی مناسبت ہے؟ قرآن مجید یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لغت میں جو عربی لغت میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عرب جو ہیں وہ عموماً صحراؤں میں سفر کرتے ہیں اور صحرا میں بالکل تنہا ہوتے ہیں، اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ آپ اور میں اگر ہم کہیں تنہا نکل جائیں، کسی کے ساتھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ کر جائیں یا کسی اور کے ساتھ سفر کر رہے ہوں گے تو باتوں باتوں میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، لیکن اگر ہم اکیلے سفر کر رہے ہیں تو پھر ہمارے سفر کرنے کا انداز مختلف ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اللہ جب وہ انسان جو ہے وہ یعنی تنہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی سواری اونٹ کی طرف دیکھتے تو ان کو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور اسرار دکھائی دیتے، وہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع پر غور کرتے، اور جب وہ اوپر نظر اٹھاتے تو ان کو آسمان کے سوا کچھ نظر نہ آتا، اور وہ اس بے سکون وسیع و عریض بلند نیلی چھت کو دیکھ کر حیران ہوتے، اور جب وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے تو ان کو پہاڑ نظر آتے۔ آخری جو 5 آیات ہیں اس میں مضمون بدلتا ہے۔ پہلی جو آیات تھی ان میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین اور اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کا ذکر فرمایا، پھر مومنین جو اللہ کے فرما بردار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا، ان کی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، پھر جو انکار کرتے تھے موت کے بعد جی اٹھنے کو، یا اللہ تعالیٰ کے توحید کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اونٹوں کا، زمین و آسمان کا، پہاڑوں کا، بڑی 4 نشانیوں کا ذکر فرمایا تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر اللہ پاک کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہی ہے انما، یہاں کہ فرمایا فذکر، فذکر پس آپ نصیحت کرتے رہیں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس وقت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کافروں کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو حق سے پشت پھیرے اور کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام مشرکین مومن اور موحد ہو جائیں، اور آپ کی انتھک تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت غمگین تھے، بہت رنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کا ازالہ کیا اور آپ کو تسلی دی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایک ساتھ ہی ایمان لے آتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ایمان لے آتے زمین میں سارے، کلہم جتنے بھی لوگ تھے، کلہم جمیعا جتنے بھی لوگ تھے سب ایمان لے آتے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے حتیٰ کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایسا نہیں، کیونکہ سب لوگوں کو جبراً مومن بنا دینا اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا نفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر یہ اچھائی اور برائی اور حق اور باطل کو جانچنے کی عقل میں یعنی کہ وہ شعور رکھ دیا ہے، انسان کو پتہ ہے، اس میں اتنی تمیز ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اور وہ چاہتا کہ انسان اپنی عقل سے کھوٹے کھرے کو پرکھ کر اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی تخلیق، اس کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت پر ایمان لائے۔ اس لیے اس آیت میں
یعنی کہ فرقہ جبریہ کا رد ہے، جو کہتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا اختیار نہیں، انسان کا مومن ہونا یا انسان کا کافر ہونا یا انسان کا نیک ہونا اور صالح ہونا یا اس کا فاسق اور فاجر ہونا سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور انسان اپنے تمام افعال میں مجبور محض ہے۔ تو ان کا نظریہ جو کیا ہے، یہ باطل ہے، اس نظریے کا رد ہے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا میں رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجنا اور جنت اور دوزخ کو پیدا کرنا، جزا اور سزا کا نظام بنانا، یہ سب عبث اور بے فائدہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی پرزور تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ سے ان کا ایمان نہ لانے پر سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کسی پر بھی نہیں ہے، جتنے مبلغین ہیں، علماء ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کے ذمے اتنا ہی کام ہے، ان سے ان کے عمل سے متعلق پوچھا جائے گا۔ لیکن جو پیغام جن لوگوں تک پہنچا ان کا عمل ان سے پوچھا جائے گا، انہوں نے عمل کتنا کیا، ان کا عمل کرنا یا نہ کرنا، حق کو ماننا یا نہ ماننا، گناہوں کو چھوڑنا یا گناہوں میں لگے رہنا۔ یہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے تمام انبیاء، تمام رسول جو ہیں، ان سے ان کی امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو ان پر ایمان لائے وہ بخش دیے جائیں گے، اور جنہوں نے ان کے بارے سے انکار کیا اس کے لیے عذاب جہنم تیار ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائی کہ آپ ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیے ہوئے، فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کرتے رہیں نصیحت۔ ان کو جبرن مسلمان آپ نہیں بنا سکتے۔ ان کا جو حساب ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یہ بے شک یعنی کہ ہم پر ہے ان کا حساب لینا۔ اللہ پاک نے جو جزا و سزا کا دن مقرر کر رکھا ہے وہ کس لیے ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم ان کو دنیا میں بڑے عذاب کے علاوہ ضرور کم درجے کا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے پلٹ آئیں۔ دنیا میں بھی جھٹکے لگائیں گے ایسے لوگوں کو جو نافرمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات راہ راست پہ لانے کے لیے دنیا میں بھی جھٹکے دے گی، لیکن وہ چھوٹا عذاب ہوگا۔ دیکھیں زلزلے آتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، کہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وارننگ ہوتی ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، غور کرو، اپنے آنے کے مقصد کو سمجھو۔ تو یعنی کہ بڑے عذاب سے کیا مراد ہے؟ بڑا دوزخ کا عذاب ہے، اور اس سے کم درجے کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کا عذاب ہے۔ جیسے دنیا میں جنگ کے اندر شکست سے دوچار ہونا، سمندری طوفان، دریاؤں میں سیلاب آنا، زلزلے، قحط، موذی بیماریوں میں مبتلا ہونا، جیسے آج کل کرونا وائرس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور آزمائش بھی ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور تکبر میں اکڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ جو مومنین صالحین ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ بھی فرق کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پھر آخری جو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 میں اور 25 میں جو فرمایا کہ بے شک ہماری طرف لوٹ کر ان کو آنا ہے، پھر بے شک ہم ہی اس پر حساب لینے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یعنی کہ جو مشرکین مکہ آپ کی نبوت کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی ایذا پہنچاتے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر یہ لوٹ کر تو ہماری طرف آئیں گے، پھر ہم ان کا حساب لیں گے، ان کو قرار واقع سزا دیں گے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار سے اگر حساب لینا ہے اور ان کو سزا دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مالک اپنا حق وصول کرے، مالک اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ پتہ کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے تو اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ جیسے ہم عام ہمارے مسلمان بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ پاک کے پاس جائیں گے، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ہم اس بار نہیں اٹھ سکتا، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دیگر یعنی کہ فرض جتنے بھی فرائض و واجبات اس سے دور ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ گاروں کو تو رب ہے، گناہ گاروں کو بخش دے گا ہمارا رب، ہمارے نبی ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو اس طرح کی غلط فہمی میں وہ جی رہے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے نا
کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ جبار بھی تو ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ اس کا حق جو ہے وہ سچ ہے، وہ دائمی عذاب کی جو ہے، دائمی سزا کی، دائمی عذاب کی خبر دے چکا ہے، اور اب اگر اس کی سزا کے خلاف ہو تو اس کی خبر کذب اور جھوٹ ہوگی، اور کذب اور جھوٹ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ اس لیے کفار اور مشرکین کی جو سزا میں تخفیف ہونا ہے یا اس کی سزا کا ساکت ہونا بھی محال ہے۔ یہ طے ہے کہ جو نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے عذاب طے ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور کفار سے حساب لینا اور ان کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمائے گا کہ جن کافروں اور مشرکوں نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو مسترد کر دیا تھا اور ان کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کی تھی، وہ آج کس قدر ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا ہے۔ سو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کو عذاب میں مبتلا کرے گا، انبیاء علیہ السلام کے مقام کو بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں سے انتقام لے گا جو دنیا میں اپنے خود ساختہ خداؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی استحقاق کے عبادت میں شریک کرتے رہے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنے اس حساب و عذاب سے محفوظ فرمائے رکھ، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، اس لائق تو نہیں ہیں، آپ بہت کریم ہیں، آپ کے کرم سے کچھ بھی بعید نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ٹھہریں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، آمين يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ۔